الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، زندہ ہے، سنبھالنے والا تمام عالم کا، نہ اس کو اونگ دبا سکتی ہے اور نہ نیند، اسی کی ملکیت جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے سامنے کسی چیز کی سفارش نہیں کر سکتا، اور وہ حاضر اور غائب سب کو جانتا ہے، اس کے احاطہ علمی سے کوئی نہیں لے سکتا مگر اس کی اجازت سے، اور اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیرے میں لے رکھا ہے، اور آسمان و زمین کا سنبھالنا یہ اس کے لیے کوئی بھاری نہیں ہے، اور وہ عالی شان اور عظیم الشان والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، اس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل رہی تھی، تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اپنے گھر میں رکھے ہوئے صدقے کی کھجوروں سے روزانہ کچھ مقدار کم ہوتی جا رہی ہے، تو حضرت ابی ابن کعب نے کہا کہ بھی بغیر کسی خرچ کرنے کے، بانٹنے کے کیسے کم ہو رہی ہے؟ تو پھر انہوں نے ایک دن ایسے ہی اس کا لگایا، تو پھر رات کے وقت میں کیا دیکھتے ہیں حضرت ابی ابن کعب کہ ان کے گھر میں ایک نوجوان جیسا کوئی آیا ہے، عجیب و غریب ہے، اور وہ ان کے صدقے کی کھجوروں میں سے کچھ لے رہا ہے۔ تو پھر حضرت فوراً آنکھ کھول کر اس کے پاس پہنچ گئے کہ بھی تو کون ہے؟ اور جب وہ حضرت کی طرف توجہ کی تو پھر بڑا عجیب و غریب تھا، تو حضرت نے یہ پوچھ لیا کہ تو انسان میں سے ہے یا جن میں سے؟ تو اس نے کہا میں جن میں سے ہوں۔ تو کہا تیرا اپنے ہاتھ تو دکھا، بڑے عجیب ہیں۔ تو جب اس نے اپنے ہاتھ دکھائے تو دونوں ہاتھ کتوں کی جیسے تھے، جیسے کتے کے ہاتھ ہوتے ہیں ویسے تھے ان کے۔ تو حضرت ابی ابن کعب نے پوچھا کہ یہ جو تمہارے ہاتھ ایسے ہیں، کیا تمہارے جنات میں سب کے ایسے ہاتھ ہوتے ہیں؟ کہا سب کے ایسے ہوتے ہیں۔ اور تم کون ہو؟ کہ میں جنات میں سب سے زیادہ طاقتور جن ہوں۔ تم میری اجازت کے بغیر میرے کھجوریں کیسے لے رہے ہو؟ کہا ہم دیکھتے ہیں کہ تم بڑا صدقہ کرتے ہو، لوگوں میں بڑا بانٹتے ہو، تو سوچا ہم بھی تمہارے صدقے میں سے کچھ حصہ لے لیں۔ اچھا، جو اب تک کھجوریں کم ہوئی تھی یہ سارا تمہارا؟ ہاں میں نے لیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جن سے پوچھا بھئی تجھ سے یا تجھ جیسوں سے اگر اپنے گھر مال اپنے آپ کو بچانا ہو تو ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا ہوگا؟ تو پھر اس جن نے حضرت کو بتایا کہ جس گھر کے اندر رات کے وقت میں آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیں، اس گھر میں ہم جیسے لوگ کبھی داخل نہیں ہو سکتے۔ جنات بھی چوری کر لیتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر وقت انسان ہی چوری کرے، ہو جاتا ہے کبھی کبھی کسی کے گھروں میں پیسے جتنے بھی رکھو رات میں صبح میں کم ہو جاتے ہیں، اور کسی پہ شک بھی نہیں ہوتا اور کوئی چرانے والا بھی نہیں ہوتا، پھر بھی پیسہ کم ہو جاتا ہے، تو یہ سمجھو کہ جنات کی بھی چوری ہو جائے۔ جنات چوری کرتے ہیں، تو اس کے لیے آیت الکرسی اگر پڑھ کر دم کر لیں انشاءاللہ، اپنے آپ پر، گھر پر چاروں طرف پھونک مار دیں، یا چاروں کونوں میں چاروں دفعہ پڑھ لیں، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس سے انشاءاللہ چوری نہیں، جنات کی چوری نہیں ہوگی۔ اور اچھا، اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں اگر گھر کے اندر آیت الکرسی پڑھ لیں گے تو شیطان گدھوں کی طرح چیختے ہوئے باہر نکل جائیں گے، جیسے گدھے نہیں چیختے، ایسے چیختے ہوئے باہر نکل جائیں گے۔ یہ بھی حدیث موجود ہے۔
صحابہ میں سے ایک صحابی تھے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے ابھی تک نکاح کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں کسی عورت کا مہر ادا کر سکوں، اس وجہ سے میں نے اب تک نکاح نہیں کیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تمہیں سورہ اخلاص نہیں آتا؟ کہ ہاں مجھے سورہ اخلاص آتا ہے۔ پھر تو چوتھائی قرآن کے برابر ہے سورہ اخلاص۔ قرآن کے اگر 4 حصے کریں 30 پاروں کے، تو ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا گویا کہ چوتھا حصے کے برابر ہے۔ کیا تمہیں سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ نہیں آتا؟ کہ جی ہاں مجھے آتا ہے، تو یہ بھی چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ کیا تمہیں سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون نہیں آتا؟ کہ یہ بھی آتا ہے، تو یہ بھی چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ کیا تمہیں اذا زلزلت الارض سورہ زلزال نہیں آتا؟ جی آتا ہے، یہ بھی چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ کیا تمہیں آیت الکرسی نہیں آتا؟ جی آتا ہے، تو آیت الکرسی بھی چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ 4 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو گے پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اس میں سے بھئی آپ قرآن کو مہر بناؤ، پھر نکاح کر لو، کیا بات ہو گئی؟ تو پھر انہوں نے قرآن کو مہر بنا کر پھر ایک خاتون سے ان کا نکاح ہو گیا۔ مگر میرے عزیزوں یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھیں، مہر میں تعلیم قرآن مہر نہیں بن سکتا۔ قرآن سکھانا یہ مہر نہیں بن سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مہر مال ہی ہو سکتا ہے، مال کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی۔ یا تو کیش دیں، یا تو سونے میں سے دیں، یا تو چاندی میں سے دیں۔ بہرحال مال مہر بن سکتا ہے، تعلیم قرآن یہ مہر نہیں بن سکتا۔ یہ جو واقعہ ہے یہ ہو سکتا وہ صحابی کی خصوصیت ہو، باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کسی کو یہ چیز نہیں فرمائی۔ یا پھر ہو سکتا ہے کہ شروعات میں آپ نے فرمایا ہو کہ کم از کم قرآن مہر بنا کر تم نکاح کر لو، بعد میں جب تمہیں اللہ کچھ دے دے گا تو تب مہر بنا کر کوئی پیسے ادا کر دینا، یہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ مہر تعلیم قرآن مہر نہیں بن سکتا، مہر کے لیے پیسہ ہونا ضروری ہے یا زیورات ہونے ضروری ہیں، بہرحال مال کا ہونا ضروری ہے۔ یہ یا تو صحابی کی خصوصیت ہو سکتی ہے یا پھر بعد میں انہوں نے کوئی مہر ادا کیا ہو۔ تو اس سے بھی پتا چلا کہ آیت الکرسی چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد میں داخل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے مسجد میں پایا، تو مجھے خوشی ہوئی، میں فوراً جا کر مجلس میں شریک ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر ابھی مسجد آئے ہو، 2 رکعت نماز پڑھ لو، تحیۃ المسجد ہو سکتی ہے۔ مسجد میں جا آتے ہی پہلے نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھنے کی عادت ڈالیں انشاءاللہ۔ باہر کے خیالات اس نماز میں نکل جاتے ہیں، پھر فرض نماز میں آپ کا دل لگے گا۔ اسی لیے تو سنتیں رکھی گئی ہیں، سنتیں اگر ہیں تو پہلے وہ پڑھ لیں۔ اگر کسی نماز سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے تو آپ مسجد میں آئیں تو فوراً پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ آپ کہیں بھی سفر میں کہیں آپ جائیں کسی مسجد میں تو جاتے ہی 2 رکعت پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ وہ مسجد کی زمین بھی کل قیامت میں تمہارے ایمان پر گواہ بنے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی جاؤ پہلے نماز پڑھ کر بیٹھو، پھر بعد میں مجلس میں بیٹھو۔ تو پھر وہ آپ گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اب آ کر واپس حضرت ابو ذر مجلس میں شریک ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا کہ ابو ذر دعا نہیں کی ہے تم نے؟ اللہ سے پناہ مانگو جنات سے، اللہ سے پناہ مانگو شیطان سے، اللہ سے پناہ مانگو شیطان جیسے انسانوں سے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، من الجنتی والناس۔ ہم پناہ مانگ رہے ہیں سورہ ناس کے اندر، اور آخر کا لفظ کیا ہے؟ من الجنتی، جنات میں سے، والناس اور لوگوں میں سے، اے اللہ جو شرارت کرنے والا ہے ان کی شرارت سے ہماری حفاظت فرما۔ آج کل تو ماشاءاللہ ایسے
انسان نے حد پار کر دی ہے کہ انہوں نے شیطانوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ سب سے بڑی مثال تو نیتن یاہو ہے، اسرائیل کا دشمن، اسرائیل کا وہ ہے نا فلسطین کا دشمن۔ اس سے بھی بڑا کوئی شیطان ہو سکتا ہے دنیا میں جس نے معصوموں پر حملہ کرے، بار بار وعدہ توڑے؟ جو وعدہ توڑ دے دنیاوی اعتبار سے اس کی کوئی ویلیو نہیں، دین کے اعتبار سے کیا ویلیو ہو سکتی ہے؟ 40 پر 7 مرتبہ معاہدہ کر کے کمبخت نے توڑا ہے، اور جب وہ اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں تب جا کر حملہ کرتا ہے دوبارہ، اور کوئی دنیا میں پوچھنے والا نہیں، اور کہہ رہا ہے کہ ہمیں حملہ کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ ارے کمبخت، تیرے اپنے معاہدے کی لحاظ تو رکھ لیتا، ایک ملک کا تو بڑا ہے، کم از کم تیری بات کی کوئی ویلیو نہیں، تیری زبان کی کوئی کیا ہے؟ کافر الکافر لا اعتبار نہیں بولتے ہم لوگ، موٹی موٹی بات، صحیح بات ہے، ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور ہم مسلمانوں میں سے بعض ایسے ہیں جو یہود و نصارہ کو راضی کرنے میں لگے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے۔ قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، قیامت کی صبح تک نہ یہود تم سے راضی ہوں گے نہ نصارہ تم سے راضی ہوں گے۔ کتی مٹی پھکے تو بھی کیا بھی ہونے کا نہیں ہے۔ اس سے اچھا اللہ کو راضی کریں، اس سے اچھا نبی کے سنتوں پر عمل کریں تو بات بنے گی۔ کافر مرعوب ہوگا جب تمہارے چہرے پر، تمہارے لباس میں سنتوں کا روپ پیدا ہوگا تو پھر کافر کانپے گا تم سے، بجائے سنتوں کا روپ اپنے اندر پیدا کرنے کے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے روپ اپنے اندر پیدا کرنے کے، کافروں کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ قیامت کی صبح تک یہ کافر تم سے راضی نہیں ہو سکتے، کچھ بھی کر لو۔ راضی کرنے والے کو کرو، وہ 1 سیکنڈ میں ان کے خلوق کو تمہارے سامنے مروب کر کے چھوڑ دے گا۔ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں شیطان قسم کے لوگ، ہوتے ہیں درندے ہوتے ہیں۔ ابھی ایک حادثہ نہیں گزرا ہمارے ملک کے اندر، کبھی کل یا پرسوں یا 2-3 دن پہلے کا میرا نیوز ہے، میرے خیال سے غیر مسلموں کا مسئلہ ہے۔ اب ایسی نیوزیں آپ کو آتی بھی نہیں میڈیا کے اندر۔ باقی اگر اللہ معاف کرے کسی مسلمان کے گھر میں کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ بھی ہو جائے تو پھر وہ پوری ملک میں اچھالا جاتا ہے، مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے۔ غیر مسلم اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ جا رہا تھا، میکے جا رہا تھا، پتہ نہیں کہاں جا رہا تھا۔ جاتے جاتے راستے میں گاڑی میں ہی باتوں میں میاں بیوی کو لگ گیا مسئلہ، تو پھر اتنی بات بڑھ گئی، راستے میں اس کی عورت نے گاڑی روک کر کہا تم جاؤ اپنے بچوں کو لے کر، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، وہ پیدل چلی گئی۔ اس کو اتنا غصہ تھا اپنی بیوی پر، وہ بیوی تو چلی گئی، اس نے اپنے بیوی کا غصہ ان 2 معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں پر ایسا نکالا کہ سیدھے بیابان سنسان جگہ پر گیا، اپنے دونوں بچوں کا قتل کیا، وہیں پر دفن کر کے چلا گیا۔ اپنے آپ کو بھی قتل کرنے والا تھا، خودکشی، مگر پتہ نہیں کیا اسے خیال آیا، خود ہی جا کر پولیس اسٹیشن میں اپنے گناہ کا اقرار اس نے کر لیا۔ اب اس سے بڑا کوئی شیطان ہو سکتا ہے؟ خود باپ اپنے 2 معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں، کوئی بڑے بچے بھی نہیں ہیں، 2 معصوم بچوں کو مار دینا اور مار کر کھود کر دفن کر دینا، اتنی بڑی جہالت، ظلم کی انتہا ہے، ظلم کی انتہا ہے۔ ہو جاتا ہے جب انسان بگڑ جاتا ہے تو شیطان سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر، جنات سے پناہ مانگو، شیطان سے پناہ مانگو، اور شیطان نما انسانوں سے بھی پناہ مانگو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے آل اولاد کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے عزیزوں، پھر اس کے بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوالات کا سلسلہ شروع، دیکھا موقع بڑا اچھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش مزاج تھے، تو پھر سوالات کا سلسلہ انہوں نے شروع فرما دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کے بارے میں کچھ فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا نماز خیر ہی خیر ہے، نفل نماز پڑھو خیر ہے، فرض نماز پڑھو خیر ہے، صلاۃ الحاجات پڑھو خیر ہے، راتوں میں اٹھ کر تہجد پڑھو خیر ہے، جب بھی سجدہ کرو گے انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگا۔ ہر ضرورت سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ سجدے میں سر رکھو گے پھر اللہ ضرور تمہاری سنیں گے انشاءاللہ۔ یہ عادت بنا لیں، کوئی بھی مسئلہ ہو نماز پڑھ کر دعا کریں، اپنے بچوں کو بھی یہی عادت ڈالیں انشاءاللہ۔ تو آپ نے فرمایا اے ابو ذر، نماز تو خیر ہی خیر ہے۔ انہوں نے دوسرا سوال پوچھا روزے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا روزہ تو ہمارے لیے کافی بن جائے گا قیامت میں، کفایت کرنے والا۔
اے نبی جی صدقے کے بارے میں فرما دیں. آپ نے فرمایا صدقہ تو اللہ کے پاس بڑھتا رہتا ہے. آپ ایک مرتبہ خرچ کرتے ہو, اللہ اس سے بڑھاتے رہتے ہیں, بڑھاتے رہتے ہیں, بڑھاتے رہے, اتنا بڑھاتے ہیں کہ اگر آپ نے دنیا میں مثال کے طور پر ایک کھجور بھی صدقہ کیا ہو تو قیامت میں اللہ اسے پہاڑ بنا کر پیش کریں گے. صدقہ تو بڑھتا ہے. پھر حضرت ابو ذر نے پوچھ لیا, اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے پہلے اللہ سے بات کرنے والے انبیاء اور رسولوں میں سے کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو ذر, سب سے پہلے بات کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں جنہوں نے اللہ سے بات کی. پھر انہوں نے پوچھا رسول کتنے ہیں؟ انبیاء تو 1,24,000, رسول کتنے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا 300 اور اس کے اوپر کچھ 310, اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا 315. پھر آپ نے آخری سوال یہ فرمایا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن کے اندر سب سے بڑی عظیم آیت کون سی ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے اندر سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر شکایت کی ایک چور کے بارے میں, کہ کہا میرے گھر میں کچھ رکھا ہوا ہے غلہ اور روزانہ کم ہو رہا ہے. اے نبی جی, میں اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں, وہ میرے ہاتھ نہیں آتا. تو پھر آپ نے فرمایا اگر چور کو پکڑنا ہو تو یہ جملہ کہو, چور تمہارے ہاتھ لگ جائے گا. پھر آپ نے فرمایا بسم اللہ اجیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا ہی جملہ ہے, بسم اللہ اجیبی, الف جیم یا بے ای, اجیبی, بسم اللہ اجیبی رسول اللہ. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے, وہاں بھی یہی مسئلہ ہے, وہاں بھی چور پکڑا نہیں جاتا تھا. تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان من سخرک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جملہ کہیں گے چور پکڑا جائے گا انشاءاللہ. یہ دو جملے حدیثوں میں آتے ہیں, سبحان من سخرک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیے بسم اللہ والا اور یہ کیے سبحانہ. یہ دو چیزیں یاد رکھیں. اللہ نہ کرے کبھی کسی چور سے واسطہ پڑے, کبھی کوئی چور ہمارے گھروں میں گھس کر چوری کرے, اللہ نہ کرے ایسا کوئی حادثہ پیش آئے. اگر پیش آ جائے, آپ کی کوئی چیز چوری ہو جائے, تو پھر دشمن کے لیے اگر یہ دعا پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کا چور مل جائے گا, آپ کے ہاتھ لگ جائے گا انشاءاللہ. یہ دو اس کے وظیفے ہیں یہ. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر یہ درخواست کی کہ میرے گھر میں چوری ہو رہی ہے اور چور میرے ہاتھ نہیں لگ رہا ہے. تو پھر آپ نے یہ فرمایا بسم اللہ اجیبی رسول اللہ, یہ کہو تو انشاءاللہ چور ہاتھ لگ جائے گا. تو اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری گئے اور رات میں پھر انتظار کیا, اور جب وہ چور آیا تو اندھیرے میں, تو فوراً حضرت نے یہ دعا پڑھی اور گئے, تو پھر اس پر حضرت نے قابو پا لیا. کس یقین سے پڑھتے تھے صحابہ. تو پھر جب وہ مل گیا ہاتھ کو تو اس نے منت سماجت کر لی, مجھے رہنے دیں, میرے بچے بڑے بھوکے ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. تو پھر حضرت نے جانے دیا, ٹھیک ہے پھر کل سے نہیں آنا. ٹھیک ہے چلے گا. تو اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری سے پوچھا کہ کل رات تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ تو نے کہا آیا تو تھا, آپ کی دعا کی برکت سے مل بھی گیا, مگر بڑی اس نے تواضع کی, تو پھر میں نے اسے چھوڑ دیا عاجزی پر اس کے. تو نبی نے فرمایا نہیں آج بھی آئے گا. اس نے وعدہ کیا ہے کہ نہیں آؤں گا, نہیں آئے گا آج بھی. تو بات ختم ہو گئی. 3 دن تک یہی مسئلہ ہوا. چوتھے دن بھی یہی جب آیا حسب معمول حضرت ابو ایوب انصاری نے جب پکڑیا, تو پھر آخر میں اس نے کہا کہ میں انسان نہیں بلکہ کیا ہوں, جن میں سے ہوں. تو پھر اس نے یہی بتایا کہ اگر مجھ سے یا ہم جیسوں سے اگر بچنا ہے, اپنے سامان کو اگر بچانا ہے, تو گھر میں سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر چاروں طرف پھونک لگا دیں, انشاءاللہ کوئی جن آپ کے گھر میں چوری کرنے کے لیے نہیں آئے. یہ حضرت ابو ہریرہ جیسی روایت ہے حضرت ابو ایوب انصاری کی. یہ ساری روایتیں آپ دیکھ رہے ہیں کتنی روایتیں جمع ہو رہی ہیں. حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں نے بیان فرمائی, پھر اس کے بعد حضرت ابی بن کعب کی 2 روایتیں, پھر اس کے بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, پھر ایک صحابی کے نکاح کے مہر کے سلسلے میں, پھر میں نے فرمایا ابو ایوب انصاری کی بات بھی عرض کی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ ایک جن اور ایک انسان کا مقابلہ ہوا، کشتی ہوئی. ایک جن نے انسان سے ملاقات کی تو اس جن نے اس انسان سے کہا کیا تم مجھ سے کشتی لڑنا چاہو گے؟ اگر تم نے مجھے کشتی میں ہرا دیا تو پھر میں تمہیں ایک وظیفہ بتاؤں گا جو بہترین وظیفہ ہے. تو انسان نے اس جن سے پوچھا تو ہی تیری قوم میں طاقتور ہے یا اور بھی کوئی طاقتور ہے؟ اس نے کہا میں سب سے بڑا طاقتور ہوں. تو پھر چلو ٹھیک ہے، کشتی ہو جائے. اس انسان اور جن کے درمیان میں کشتی ہوئی. انسان جیت گیا، جن ہار گیا. تو پھر اس جن اپنے وعدے کے مطابق اس نے بتایا کہ اگر ہم جنات پر اگر قابو پانا ہے تو آیت الکرسی سب سے بہترین وظیفہ ہے. تو مجمع میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ وہ بیان کر رہے تھے. مجمع میں ایک ساتھی نے پوچھ لیا حضرت یہ جو جن اور انسان کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں جو انسان ہیں میرے خیال سے شاید یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور کون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، جن کو ہرانے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ وہی ہیں. انہوں نے نام نہیں بتایا تھا مگر مجمع میں کسی نے پہچان لیا. یہ تھی جرت حضرت عمر جو ہے سو. سبحان. اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن آیت الکرسی کو اللہ زبان بھی دیں گے، ہونٹ بھی دیں گے. اور یہ آیت الکرسی ایک شکل میں اللہ کے عرش کے ستون سے لپٹی ہوئی ہوگی. کیا شکل دیے ہوئے ہوں گے؟ حدیثوں میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اعمال کو شکل دیں گے آخرت کے موقع پر. جیسے ہم سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں قبر کے اندر تلاوت کلام پاک کو اللہ خوبصورت انسان کی شکل دے کر بھیجیں گے اور وہ آئے گا اپنے پڑھنے والے کی مدد کرے گا قبر کے اندر سوالات اور جوابات میں. وہ خبر والا اس سے پوچھے گا کہ بھی اتنا خوبصورت آج تک میں نے دیکھا نہیں، آخر آپ کون ہو جو میری مدد کے لیے آئے ہو؟ تو وہ کہے گا میں تیری تلاوت ہوں جو تو دنیا میں کرتا تھا. دنیا میں بڑے دوست بناتے ہو، خبر کے لیے دوستی کیا کس سے کرو گے؟ قرآن سے دوستی کرو تو پھر دوستی وہاں نہیں بھیگی انشاءاللہ. تو اللہ نے شکل دی نا قرآن کو، ایک خوبصورت انسان کی شکل دی جسے دیکھ کر تمہاری ساری ہیبت خبر کی ختم ہو جائے گی. اتنا خوبصورت اللہ اسے بنائیں گے، تلاوت کو ایسی شکل دیں گے کہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر آپ خبر کی وحشت کو بھول جائیں گے، آپ کی تنہائی ختم ہو جائے گی. اور ایک حدیث میں بھی ہے کہ آخری میں جب سارے مارنے والوں کو جب اللہ ختم کر دیں گے اور موت کو بھی آخر میں اللہ مارنا ہوگا تو حضرت اسرائیل کو بھی ختم کر دیں گے. پھر موت کو اللہ ایک دمبے میں ڈال کر پھر دمبے کو بھی ختم کر دیں گے. آج کے بعد اس کے بعد اور کسی پر موت نہیں آ سکتی. تو یہ موت کو اللہ نے دمبے کی شکل دی. تو آخرت میں اگر اللہ چاہے تو کسی عمل کو کوئی شکل دے سکتے ہیں. تو آیت الکرسی کو بھی اللہ ایک شکل دیں گے قیامت میں، اور وہ آیت الکرسی اللہ کے عرش کے پائے سے ستون سے لپٹی ہوئی ہوگی. اور وہ آیت الکرسی قیامت کے دن اللہ کی تسبیح بیان کرے گی، تقدیس بیان کرے گی. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آیت الکرسی کی یہ ساری تفصیل ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اتنی ساری روایت الحمدللہ موجود ہیں. تو آیت الکرسی کو درست کر لیں، اس کے الفاظ کو درست کر لیں، اس کے ترجمے کو یاد رکھیں اور اس کی عظمت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں. اور اسے نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں. الحمدللہ ایک بڑی آیت ہے. پہلی رکعت میں آپ پوری آیت پڑھ سکتے ہیں، دوسری رکعت میں آپ پھر جو آپ کو سورہ آتے ہیں چھوٹے اس سے پڑھ سکتے ہیں آیت الکرسی. اچھا، اور ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں. اچھا، یہ جو حدیث ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا مسئلہ ہے. موسیٰ بن عمران، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری، اور وحی کیا اتری کہ اے موسیٰ، آیت الکرسی کو جو ہر فرض نماز کے بعد پڑھے، آیت الکرسی کو جو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لے، اللہ اس کا دل
شکر کرنے والوں میں شمار کر دیں گے، شاکرین میں۔ نمبر 2، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا انعام۔ دوسرا، اللہ اس کی زبان کو ذکر کرنے والے ذاکرین میں شمار کر دیں گے۔ تیسرا، ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے والے کو اللہ تعالی انبیاء جیسا ثواب دیں گے۔ سبحان اللہ۔ چوتھا، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کو اللہ پاک صدیقین جیسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور موت کے بعد تو فوراً جنت میں جانے کا مسئلہ تو ہے ہی حدیث کے اندر، ہر فرض نماز کے بعد۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، آج سے میں اور آپ اس چیز کی عادت بنا لیں، ہر فرض نماز کے بعد پہلے کیا پڑھیں گے؟ آیت الکرسی پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد میں نے بتایا 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے انشاءاللہ جنت میں ہمارے نام کا محل تیار ہو جائے گا۔ نمبر 2، سورہ اخلاص سے محبت ظاہر ہوگی، اور جو سورہ اخلاص سے محبت کریں گے اللہ اس کا جنازہ انسانوں کے ساتھ فرشتوں کو بھی پڑھوائیں گے۔ تو امید ہے شاید ہمارے درسوں میں جنات بھی ہوں گے، شاید اللہ کا گھر ہے، نمازی جنات بھی آ جائیں گے، خالی جگہ کے اندر بیٹھے رہیں گے، دیکھو ٹھیک ہو تو جنات بھی سنے ہوں گے۔ بس جنات سے ہماری یہی بات ہے کہ آج کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کو کوئی تکلیف آپ نہیں پہنچائیں گے۔ مخاطب ہو سکتے ہیں ہم لوگ، جنات سے مخاطب ہو جائیں گے، کیا بڑی بات ہے۔ ہمارے موذن صاحب کب تو بھی سوئی گئی ہے تو رات میں اٹھا کو ان کا بسترا باہر ڈالو کو، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جماعت کے ساتھی ہوں یا ہمارے کوئی بھی ساتھی ہوں خدمت کے، یا اور کوئی ہمارے یہاں کا اسٹاف، اگر کبھی کبھی راتوں میں یہاں کسی وجہ سے سوتے ہیں تو جنات سے ہماری بات ہے کہ بھئی کوئی کسی کو تکلیف نہ دے۔ اگر آپ کی نماز کی جگہ میں سو گئے ہوں تو پھر محبت سے پڑوس میں ہٹا دیں، باقی اور کوئی حرکت نہ کریں۔ یہ حکم ہے قرآن کی آیت کی برکت سے ہمارا، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے آئندہ اس ہماری مسجد میں کسی ساتھی کو تکلیف نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اور بس ٹھیک ہے، نہیں ختم کریں آج اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ۔ تقریباً کتنے دن ہو گئے آیت الکرسی پر چلتے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیت الکرسی کی عظمت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیت الکرسی کا ورد ہر فرض نماز کے بعد اور راتوں میں سونے سے پہلے گھروں میں اور اپنی دکان میں، اگر کبھی حالات آ جائیں، دکان میں آ جاتے ہیں کبھی کبھی بیپار نہیں چلتا، تو اس وقت میں آیت الکرسی پڑھیں، پانی پر دم کریں، اپنے اوپر اچھال لیں، چاروں کونوں میں اچھال دیں انشاءاللہ۔